جان دی قبر دیتے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرما تو ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا حاکما و صادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب خاموش نہ رہے باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکا و اصحابکا یا جد الحسن والحسین حمد و صلاة و بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں آج دی اے مقدس محفل بسلسلہ ایصال ثواب برادر مکرم عزت مآب محترم بھائی محمد تنویر صاحب انہاں دی دادی جان دے ایصال ثواب واسطے اسی سارے حضرات اللہ دے گھر وچ حاضر ہاں علماء نو بلایا گیا علماء کرام تشریف لے کے آئے مینوں بھی حکم ہویا میں بھی حاضر ہویا اللہ میری حاضری قبول فرمائے تسی جتنے آباب جتنے قدم چل کے آئی ہو میرا مالک ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے اور بھائی تنویر صاحب دی دادی جان دی اللہ کامل اکمل بخشش فرمائے قبر دے اندر انہاں نو راحت عطا فرمائے سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی کنیزہ دے اندر اللہ انہاں دا شمار فرمائے انہاں نو شامل فرمائے عزیزان گرامی وقت دامن لمبی چوڑی گنجائش نہیں آمدم برسر مطلب بالکل ٹو دی پوائنٹ میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا تو سے دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اللہ میں نو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو انو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان رشید دے وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے اس دا میں پس منظر بالکل مفہومن اور نہایت سلیس کر دیا ہویا تاکہ میرے ہر بزرگ نو ہر بھائی نو میری بات دی سمجھ آئے میں جو پینڈا کر کے آیا اتنا لمبا چوڑا میرے آنے دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے میرا مقصد بھی پورا ہوئے جو پیغام لے کے آیا وہ تواڈے تک پہنچا کے میں واپس جاواں اور تسی آئے ہو تواڈے آنا دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی تقریر میری شروع ہوئے بس تواڈی توجہ چاہنا عیسیٰ علیہ السلام جدو ولادت با سعادت ہوئی تسی سارے حضرات جان دیو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نہیں توجہ ہے میرے ول عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نہیں ماں ہے سی مگر باپ نہیں سی ایک بندہ میں نے کہنے لگا کہ حضرت جی ایک کیویں ہو سکتا ہے باپ تو بغیر بچہ کیویں جنم لے سکتا ہے میں کہ کی مطلب آندہ جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو کیویں پیدا ہوئے ماں باپ نہیں میں کہ ایک ہستی ایسی بھی کائنات بھی چاہیے جدی نہ ماں سی تے نہ باپ سی جے سمجھ آگئی تو سبحان اللہ فرماؤ نا ماشاءاللہ حضور عاشقہ نا مسجد جڑی پری ہے ساری تے اینے کے بندے دو چاری سبحان اللہ کہن تے فضا گنجنی چاہیے تے تسی تے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہو ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ایک باری سستی دور کر کے محبت نہ بولو سبحان اللہ دیکھو عشاء تو بعد محفل ہوئے نا تے ایک گمان کیتا جا سکتا ہے پتہ نہیں رات مولوی صاحب 12 بجے تک لگے رہن گے 1 بجے تک لگے رہن گے دل کرے فجر تک لے جان اے ظہر دی نماز میں میرے بھائیوں نے جو حکم دیتا ہے جڑا شیڈول دسے ہے انہاں کہ 1:30 بجے ظہر دی اذان ہونی ہے تے اسی اس تو پہلے جڑا نا کوشش کرنی ہے کہ 1:15 تک جڑا نا دعائے خیر ہو جائے
تے جے تسی انج ہی سیریل آندے رہے سبحان اللہ نہ کہی تے میں ظہر پڑھ کے پھر شروع کر لینا ہے انج نہیں ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ جی میں جلدی جلدی بس ٹائم بالکل شارٹ ہے تے میں کوشش کرنی ہے کہ اس ادھے گھنٹے دے وچ تھوڑے ٹائم وچ تانوں سونے نبی دیاں سونیاں زیادہ گلاں سنا کے جاواں بس تسی سبحان اللہ بول دے جائے تے میں تانوں حضور دیاں سونیاں حدیثاں سناندا جاواں سب تو پہلے میں اللہ دا قرآن جو موضوع میرے ذمہ لایا گیا ہے ماں دی شان دے حوالے نال میں اس موضوع دا ہی آغاز کر دیتا ہے لیکن میں ادا آغاز اللہ دے نبی تو کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی لوگ آ گئے بستی والے آ گئے پنڈ والے آ گئے علاقے والے آ گئے آن کے کہنے لگے مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی تیرا کوئی شوہر بھی نہیں تے بغیر شوہر تو یہ بچہ کتھوں لے کے آئی ہے قوم ساری سامنے کھڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہن جواب دیوے تے کی دیوے جواب دیوے تے کی دیوے میں اخبار نہیں سنا رہا کوئی قصہ کہانی نہیں اللہ دا قرآن سنا رہا میری بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے قبلہ حضرت صاحب دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے علامہ نوید صاحب دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے مفتی دی بات غلط ہو سکتی ہے قاضی دی بات غلط ہو سکتی ہے محقق دی تحقیق غلط ہو سکتی ہے لوگوں نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے اور سادہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ایک قصے کہانیاں والا نہیں ایک تاریخ دا عقیدہ نہیں مورخین دا لکھیا ہویا عقیدہ نہیں لے جاؤ میں ایسے عقیدہ کو نہیں مانتا میں تو اس عقیدے کو مانوں گا جس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہو یا کملی والے کا فرمان ہو سنیے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اسی اس عقیدے دے پاسدار ہاں اس عقیدے دے منن والے ہاں اس عقیدے دے ترجمان ہاں جڑا عقیدہ زہرا دا بابا لے کے آیا ہے جڑا عقیدہ اللہ دے نبی نے سانو عطا فرمایا تے صدیق اکبر نے انہوں اپنایا فاروق اعظم نے اپنایا عثمان ذوالنورین نے اپنایا مولا علی نے اپنایا بلال حبشی نے مارا کھا کے اس عقیدے دی بنیاد میں ہلن نہیں دیتا آکھیاں تن من دن ہر شے کملی والے دے قدمہ تو وار کے بخا دیاں گا میلی آنکھ بھی اٹھی نبی والا وہ آنکھ کٹ کے رکھ دیاں گے گاج کی آنکھو سبحان اللہ اصل منو افسوس ہے اپنے تے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے منو افسوس ہے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں تے گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلنا شروع ہوتا ہے تے میرے ورگے خطیب نو انج دا کوئی کم پہ جائے تو بڑا اوکھا جہا محنت کرنا ہوتا ہے لیکن میں اپنی سپیڈ جڑی ہے نا آج بڑی ودا لئی ہے تے کدے کدے جدوں مولوی صاحب دی سپیڈ تیز ہوئے تے پھر تہاڈی بھی تے ہونی چاہیے ماشاءاللہ بولو ذرا سبحان اللہ جی میں عرض کر رہا کہ قوم آگئی آن کے کہنے لگی مریم یہ بچہ کتوں لے کے آئی ہوں ذرا گل سننی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ جان دیاں سن کہ معاملہ اللہ دا راز ہے یہ اندر اللہ دی حکمت انوال ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا بات لمبی چوڑی اشارہ دینا جبریل علیہ السلام آئے دور کھڑے نے تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے ہاں منہ کر کے نہ تے پھوک ماری ایسی سبب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت علماء بیٹھے ہیں سیدہ مریم حاملہ ہو گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آ گیا ولادت ہو گئی ہن قوم آ گئی ساری آن کے کہنے لگی مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی تے 10 کی بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں تے کدا ہے اپنے منہ نال اقرار کر کہ میں بچہ ماد اللہ گناہ کیتا ہے قوم چونکہ بظاہر ویکھ رہی سیدہ مریم کہنے لگیاں یا اللہ تو جاننا ہے یا میں جاننی ہے یا جبریل جاندہ ہے ہن قوم میں کی دساں کہ پھوکا نل بچے پیدا تے نہیں ہوندے لیکن قوم اس بات نو نہیں سمجھ سکتی یا اللہ قوم نو آکھاں تے کی آکھاں قوم نو آکھاں تے کی آکھاں آواز قدرت آیا مریم پریشان نہ ہو تو انہوں نے کہہ دے انی نظر تو للرحمانی سوما میں چوپدہ روزہ رکھے ہے میں تے نہیں بولنا جی میں تو آڑے جو کئی بندے گوڑے پھڑ کے کھٹ کے بیٹھے نے ہاتھ بان کے آندے نے ایسا تے بولنا ہی نہیں سبحان اللہ وہ گوڑے چھڑ دے ہو یار بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے ماشاءاللہ پھر بولو سبحان اللہ انی نظر تو للرحمانی سوما
میں چپ دا روزہ رکھیا میں نہیں بولاں گی تسی مینوں سوال کرو مولانا صاحب اس سوال دا جواب دیو تو میں آکھا میں چپ دا روزہ رکھیا میں نہیں بولاں گا تسی آکھو گے حضرت جی علماء دا کام میں سوال دا جواب دینا جے تسی جواب نہیں دیو گے تو کون دے دے گا سیدھا جواب دے دے گا میٹھا جواب دے دے گا تہاڈا حق بندا تسی جواب دیو چونکہ سوال تہاڈے متعلق ہے لوگاں نے آکھیا مریم سوال تیری ذات متعلق ہے بچہ تو جمعیا ہے بچہ تیری گود وچ آیا ہے جواب بھی تیرا دینا تیرا فرض ہے دس بچہ کون ہے تے کتھوں لے کے آئی ہیں تے مریم کہنے لگیاں میں نہیں بولنا میں چپ دا روزہ رکھ لیا قوم نو تے پھر غصہ ہونا ہی سی نا قوم نو تے غصہ ہونا ہی سی نا قوم غصے چ آ گئی لال پیلی ہو گئی انہاں ڈانگا کھچ لئیں انہاں کہا مریم سیدھی طرح دس نہیں ہے یا نہیں یا تیرا علاج کریے ایسا حد تک قوم آگئی سیدہ مریم اللہ دی ولیہ نبی دی ماں اللہ اکبر پریشان ہو گئی یا اللہ قوم دا تے خیال ہے کہ میں نو مارے اللہ اکبر آواز آیا مریم پریشان نہ ہو ایک کم ہو رہے یا اللہ کی فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ اپنے بچے والی اشارہ کر یہ جڑا تیری چولی وچ ہے نا اس ویلے عیسیٰ علیہ السلام دی عمر سی 4 دن دی کنی عمر سی بولو 4 دن دی 4 دن دا بچہ بول کے کہہ نہیں سکتا ماں میرے پیٹ چ درد ہے میرے کان چ درد ہے میرے سر چ درد ہے نہیں کہہ سکتا 4 دن دی عمر ہے قوم کہہ رہی ہے مریم ادا جواب دے حضرت مریم نے بچے والے اشارہ کیتا فرمایا مینوں نہ پوچھو جے پوچھنا جے تے پھر اینوں ہی پوچھ لو کون ہے تے کتھوں آیا ہے جے ہن تہاڈا پورا دھیان میرے وال ہو گیا تے میں اللہ دا قرآن سناواں ذرا سنائی بھی اللہ دا قرآن رہا لیکن ہون ذرا میں اپنے رنگ وچ قرآن سناواں تے جتھے قرآن پڑھے آ جائے رب دیاں رحمتاں میں چھم چھم برسدیاں نے آکھو سبحان اللہ آ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ دی پیاری بندی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ پریشان ہو گئی نے یا اللہ قوم نو کی جواب دیواں قوم نو کیویں سمجھاواں اے بچہ کون ہے تے کتھوں آیا ہے حضرات نے حکم ربی ہویا فرمایا اے مریم جی مولا فرمایا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ انہاں لوکاں نو کہہ دے او لوکو میرے تے شک نہ کرو اینوں ہی پوچھ لو کون ہے تے کتھوں آیا ہے ہن قوم دے سیانے بندے بولے انہاں کیا مریم تو کیویں دیاں گلاں کرنی ہے پئی یہ 4 دن دا بچہ ہے 4 دن دا بچہ کلام نہیں کر سکدا 4 دن دا بچہ بول نہیں سکدا بول کے کوئی مطالبہ نہیں کر سکدا بول کے کوئی گل نہیں در سکدا مریم بچہ کیویں بولے گا حضرات بھوئی کلام والے ہوں ذرا غور کریں آجے میں اللہ دا قرآن سنان لگا ماں اگلے لفظ سنیں آجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے آپ ماں دی چولی وچ آرام کر رہے ہیں کہ قوم اینی غصے وچ آگی اینے غصے وچ آگی قوم گالا کرنیاں شروع کر دیتیاں سیدہ مریم نو ماذ اللہ گالیاں دینا شروع ہو گئی انہاں ڈانگا سوٹے کھچ لے انہاں کیا مریم نو مارا انہیں ماذ اللہ گناہ کیتا ہے انہیں جرم کیتا ہے انہیں پاپ کیتا ہے لہذا انہوں مارو انہوں صدا دے وہ ایدھر جنہوں ایتھوں تک نوبت آ گئی دل دے ہاتھ رکھیں آ رہے میں اللہ دا قرآن سنان لگا رب دا قرآن سمندر بیان کر دیں دیا عیسیٰ علیہ السلام نے کھیا او لوکو میری ماں دی بے ادبی کروا لیو میری ماں دی توہین کروا لیو میری ماں دی گستاخی کروا لیو اور ذرا غور کرے آجے نبی نے اپنی ماں دا دفاع کیویں کر کے وکھایا ہے اپنی ماں دی عظمت نو کیویں بیان کیتا اپنی ماں نال کیویں دا پیار دا اظہار کر کے وکھایا قبلہ حضرت صاحب علماء دی توجہ چاہنا رب دا قرآن آ گئے عیسیٰ علیہ السلام 4 دن دی عمر دے اندر ماں دی چولی وچ بولن لگ پے نے کی بولے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی
نبیا میں وہ لفظ سنا رہا جڑے عیسیٰ علیہ السلام ماں دی چولی وچ بولے نے فرمایا انی عبداللہ زور نہ بولو سبحان اللہ انی عبداللہ فرمایا لوگوں سن لو او میری ماں دی بے ادبی کرنے والے سنو میں اللہ دا بندہ ماں پہلا لفظ بولیا عبداللہ میں اللہ دا بندہ ماں اگے فرمایا آتانی الکتاب میں کوئی عام بچہ نہیں صاحب کتاب تیسرا لفظ بولیا فرمایا وجعلنی نبیّ جنہیں قرآن سن کے بھی نہیں بولنا کدوں آکھے گا سبحان اللہ زور نہ بولو سبحان اللہ اور کوئی ایم پی اے دا نام لے کے خوش ہوندا ہے کوئی ایم این اے دے نعرے ماردا ہے کوئی وزیراں تے مشیراں دے نعرے مار کے خوش ہوندا ہے کنے مقدراں والے ہو تسی رب دا قرآن سن کے خوش ہو رہے ہو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے صاحب کتاب اور سنو وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا فرمایا لوگو سنو اللہ دا نبی بن کے آیا ماں عمر کنی ہے 4 دن دی آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں میں نے ایک جملہ کہن دیو اج دا مولوی آندا نہیں جی نبی ساڈے نبی تے جناب 40 سالوں کے بعد نبی بنے میں کیا حیا کر شرم کر عیسیٰ علیہ السلام 4 دن دے ہو کے اے کہہ رہے نے وجعلنی نبیا میں اللہ دا نبی ہاں تے سن میرا نبی 40 سالوں تو بعد نبی نہیں بنیا بلکہ نبی دنیا تے آن کے نہیں بندا نبی تے بن کے دنیا تے آندا ہے نبی تے بن کے دنیا تے ہوندا ہے تے جدوں نبی دی گل آوے امام الانبیاء دی گل آوے نبیاں دے سردار دی گل آوے اسی تے پھر ہاتھ اٹھا کے آنے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی جڑا آقا دا نام لینا چاہتا ہے ایک بڑی سچا ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ اللہ دے بازو سلامت رکھے ایسے ہاتھ کھڑا کر کے آقا ذرا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا تو بات دونوں نکل جی عرض کرنا پیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا نماز دا حکم لے کے آیا زکاة دا حکم لے کے آیا اگلے لفظ بول دیا فرمایا سنو وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ماں دے حوالے نال عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اللہ نے میں نو اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے کون کہہ رہے ہیں بولو دے صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي میں اپنی ماں نال حسن سلوک کرنے والا کس منصب دی گل ہو رہی ہے اندرہ سننا میں جنی گل سنائی ساری گل دا میڈیکل پیش کر لگا منصب نبوت تے جڑے فائز ہیں عام بندہ نہیں جدے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھے ہے او کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي میں اپنی ماں نال حسن سلوک کروالا ہن ذرا سوچ کے جواب دیا جی اس جملے تو اندازہ کر لو ماں دی شان کیے ماں دا مقام کیے کہ نبی ہو کے آندے نے میں اپنی ماں نال حسن سلوک کروالا مطلب کی جے نبی ہو کے اپنی ماں دی خدمت و مستثنا نہیں اے نہیں کہ میں نبی ہاں میری شان زیادہ ہے میرا مقام زیادہ ہے میں اللہ دا چنیا ہویا بندہ ماں میں برگزیدہ بندہ ماں اللہ دا پیغمبر نا اور جدو ماں دی بات آوے تو پھر نبی بھی ماں دا ادب کردہ نظر آ رہے ہیں نبی ہو کے ماں دا ادب کردہ نظر آ رہے ہیں یہ تعلیم امت ہے اور ساری دنیا نو سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا والے جے نبی ہو کے اپنی ماں نال پیار کردہ ہے اپنی ماں نال حسن سلوک کردہ ہے تو ساڈا تے چوکا حق بندہ ہے
اور ایک گل یاد رکھیا جی، سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، میرا جملہ سننا ذرا، سائنس عروج تے وے، جدید ٹیکنالوجی ہر قسم کی چیز مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے، ہر چیز کے اندر جدت آ گئی ہے۔ میں پڑھے لکھے ارادی توجہ چاہنا، میری نظر تو حال تک یہ بات نہیں گزری، ہو سکتا ہوئے کہ سائنس اس حد تک چلی گئی ہوئے، لیکن حال تک میری نظر سے نہیں گزری کہ سائنس اس تک پہنچی ہوئے کہ سمندر دی مکمل گہرائی، سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھائے۔ حال تک میری تحقیق چکو ایسا آلہ نہیں پیدا ہویا جڑا مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھائے، لیکن ہو سکتا آ جائے۔ لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، ایسا آلہ تے پیدا ہو سکتا ہے جڑا سمندر دی گہرائی نو ماپ کے وکھائے کہ سمندر دی گہرائی کنی ہے، لیکن لوگوں قیامت آ سکتی ہے، ایسا آلہ پیدا نہیں ہو سکتا جڑا ماں دی محبت نو تول کے وکھائے۔ ایسا آلہ نہیں آ سکتا جڑا ماں دی محبت نو ماپ کے وکھائے۔ مت خیال کرنا کہ ماں دی محبت اینی کے کوئی دنیا دا علامہ فہمہ، کوئی سکالر، کوئی فلسفی، کوئی منطقی، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر آج تک یہ نہیں دس سکتا کہ ماں دی مقام دی حد کی ہے، ماں دی شان دی حد کی ہے، ماں دے ادب دی حد کی ہے۔ قیامت آ جائے گی، ماں دی شان ایسی ہے جدی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کل وہ نات کا پڑھتا ہوں نہیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے، میں کہا خبردار چپ کر، تو کی سمجھے ہے ماں دی ایک رتے، ہر رت ماں دی، کیڑی رتے آئیں گی ماں نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ رکھنا ذرا، جڑا مقام اللہ نے ماں نو دیتا ہے نا، یہ تے گل سنائی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام دی، تسی بھی آکھو گے ساڑھے نبی دی بھی کوئی گل سناؤ نا، تے جو سننا چاہتے ہو تو آکھو نا سبحان اللہ۔ آؤ ذرا توجہ نہ سنیں آجے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرمانے، حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، یارو ذرا منظر سامنے رکھیں آجے، کتنا پیارا سماں ہوئے گا، کتنا پیارا منظر ہوئے گا۔ اللہ دے حبیب تشریف فرمانے، سامنے میرے نبی دے سونے سونے غلام بیٹھے ہوئے نے، صحابہ وہ صحابہ، ارے کیا صحابہ تھے، دل کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، صحابہ بیٹھے میں نلے آقا دا دیدار کر رہے نے، آقا دی دید کر رہے نے، نلے اپنی عید کر رہے نے، اللہ دے محبوب گفتگو فرما رہے نے، صحابہ سندے جا رہے نے، نلے واللیل دیاں زلفاں ویکھ رہے نے، نلے میرے نبی دی والفجر دی پیشانی ویکھ رہے نے، نلے بدوہا دا چہرہ ویکھ رہے نے پہ، اوہ صدقے جاواں اونا صحابہ تو جنہ فجر پڑھی تے میرے آقا نو ویکھیا، ظہر پڑھی تے میرے آقا نو ویکھیا، عصر پڑھی تے میرے آقا نو ویکھیا، مغرب پڑھی تے آقا نو ویکھیا، عشاء پڑھی تے آقا نو ویکھیا، کسے حدیبیہ چ آقا نو ویکھیا، کسے بدر دیاں وادیاں چ آقا نو ویکھیا، کسے مکے دیاں گلیاں چ آقا نو ویکھیا، کسے مدینے دیاں گلیاں چ ویکھیا، کسے میرے نبی نو منبر تے ویکھیا، کسے میرے نبی نو مصلی تے ویکھیا۔ یارو ویکھنا اپنا ہے، لیکن صدقے جاواں اس ابو بکر صدیق تو جنہیں چولے وچ پا کے آقا نو ویکھیا ہے، جنہیں چولی وچ پا کے آقا نو ویکھیا ہے۔ حضرات نو صحابہ بیٹھے ہوئے نے، گلاں کردیاں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث نو کوٹ کردے نے، او امام جلال الدین سیوطی دی گل کر رہے ہیں، علماء جان دے نے جنہ جاگ دے ہویا میرے نبی نو 75 مرتبہ ویکھیا ہے۔ یارو دسو جنہیں جاگ دے میرے نبی نو 75 مرتبہ ویکھیا ہے، انہیں خواب وچ آقا نو کنی وری ویکھیا ہوئے گا۔ او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، اللہ دے حبیب علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے، گلاں کردیاں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور گلاں کردیاں ذکر چھڑ گیا میرے نبی دی ماں
تے باپ دا والدین رسول دا ذکر چھڑ گیا تے چھڑن والے بھی میرے نبی آپ نے حدیث دا ایک ایک لفظ را توجہ نہ سنیا جے میرے نبی خود بیان کر رہے نے میرے آقا نے سلام بیان کر دے نے فرمایا لو ادرکتو والدیا او احدہما کاش آج میرے والدین ہوندے نبی کہہ رہے ہیں کاش آج میری ماں ہوندی کاش آج میرا باپ ہوندا پہلے آکھیاں میرے والدین ہوندے یعنی دونوں ہوندے لگے فرمایا والدیا او احدہما یا انہاں دونوں وچوں ایک ہوندا یعنی اگر میری ماں ہوندی اگے حضور نے آپ ہی تخصیص کر دیتی فرمایا اگر میری ماں ہوندی صحابہ کہنے جب ماں دا نا آیا جب ماں دا لفظ آیا میرے نبی دیاں یکھاں تو آنسو جاری ہو گئے یارو میں بھی وکھیا ہے تسی بھی جان دے ہو جس محفل وچ ماں دا نا آیا ہے میں اپنی یکھاں نہ وکھیا ہے 70 سالے بابا 80 سال دے بابے انہاں دیاں یکھاں چ بھی اتھرو آ جاندے نے بابے رون لگ پیندے نے پوچھیا جاندا ہے بابا کیوں رویا ہے تیریاں یکھاں چ آنسو کیوں آئے نے تے بابا بھی رو کے آندا ہے پترا آج مینو میری ماں یاد آ گئی ہے آج مینو میری ماں یاد آ گئی ہے آج مینو میری ماں یاد آ رہی ہے حضرات بابے بھی رون لگ پیندے نے ماں دی ممتا ہی ایسی ہے ماں دا پیار ہی ایسا ہے ماں دیاں سختیاں ہی ایسیاں نے حضرات کی وجہ اللہ دے نبی دی زبان سے جب ماں دا نا آیا میرے نبی دی چشمہ میں مقدس تر ہو گئیاں حضور رو رہے ہیں صحابہ کہنے نے سامنے کیا اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی میری سرکار روندے نے میری سرکار روندے نے روندیاں فرمایا اے میرے غلاموں اگر میری ماں زندہ ہوندی اج بظاہر موجود ہوندی میری ماں میری شاناں ویکھدی میں اشارہ کردا ڈوبیا سورج پیچھے آیا میری ماں ویندی میرے اشارے تے درختاں دا چل کے آنا میری ماں ویندی میرے اشارے تے چن دے 2 ٹکڑے ہونا میری ماں اپنی اکھاں نال ویندی یہ سارا کچھ میری ماں ویکھدی ہوندی تے فرمایا صحابہ ایک دن ایسا ہوندا عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا دیکھو نبی کیویں کیویں بیان کر رہے نے مثال کی دیتی فرمایا او صحابہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا انا فی صلاۃ العشاء نماز دے وچ ہوندا یعنی عشاء دی نماز واسطے کھڑا ہو جاندا قد قرات فاتحۃ الکتاب علامہ صاحب کے حضور نے فرمایا میں نماز دے وچ کنا کو شامل ہوندا اے نہیں آکھیا کہ حالے نماز شروع کرن لگدا نا فرمایا میں سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر چکیا ہوندا او صحابہ میں نماز پڑھدا ہوندا سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر لئی ہوندی تے پھر کی ہوندا میری ماں سیدہ آمینہ مینوں آواز دیندی صحابہ میں نماز چھڈ کے ماں دے کول چلا جاندا نماز چھڑ دیندا نماز چھڑ دیندا کون کہہ رہے نے میرے نبی خود بیان کر رہے نے علماء نے پوچھو حدیث دا حوالہ بھی دے دیتا حضور فرماندے نے میں نماز چھڑ کے ماں دی خدمت وچ حاضر ہو جاندا بلکہ لفظ کی نے حضور نے فرمایا میری ماں مینوں آواز دیندی تے میں کہندا میری ماں لبیک مطلب کی ہے میں حاضر لبیک کا معنی میں حاضر تاں نعرہ مارنیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں حضور کہہ رہے ہیں میری ماں مینوں آواز دیندی میں عشاء دی نماز چھڑ دیندا تے کہندا میری ماں تیرا پتر حاضر ہے یار ذرا غور کرے اج ایک بریک نقطہ سمجھان لگا وا اے کیڑا نبی کہہ رہا ہے لبیک دا لفظ کیڑا نبی بول رہا ہے
او نبی ہے جڑا اشارہ کرے تے چند ٹکڑے ہوندا ہے نالے لبیک یا رسول اللہ کہندا ہے سورج پیچھے آیا تے لبیک یا رسول اللہ کہندا آیا ابو بکر ہون تے آکھن لبیک یا رسول اللہ عمر پاک ہون تے آکھن لبیک یا رسول اللہ بلال حبشی ہون تے آکھن لبیک یا رسول اللہ مولا علی ہون آکھن لبیک یا رسول اللہ او نبی کائنات ذرہ ذرہ جنہوں لبیک کہندا ہے او نبیاں دا سردار اپنی ماں نوں لبیک کہہ رہا ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جنہ دیاں ماما زندہ نے اپنی ماما دا تصور سامنے رکھو تے جنہ دیاں ماما چلیا گیا نے اللہ انہاں دیاں ماما دی بخشش فرمائے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی ماں دیاں تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں اللہ دی قسم تار دیاں نے دعاواں ماں دی بات آئی آزم چشتی نے قلم اٹھایا یا کیا ماں ورگا غم خار نہ کوئی ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے دکانوں نہیں جے مل دی شفقت ماں دی کسے بازاروں کسے دکانوں نہیں مل دی شفقت ماں دی آزم بڑا کافر جانی اس جن قدر نہ پائی ماں رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تاجدار کھڑی شریف نے قلم اٹھایا یا کیا ایدات سب قدر آیا یا ایدات سب قدر آیا یا ایدات سب قدر آیا یا لوکا کپڑے پا آئے مر گیاں